20th پارہ ہے ہمارے سامنے، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس سورہ موجود ہے وہ ہے سورۃ النمل، سورۃ القصص، اور آخر میں سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں۔ سورۃ القصص میں اچھا القصص جو ہے یہ قرآن میں تو غالباً یہی اس کے اعراب ہیں، یہی اس کی حرکات ہیں، لیکن جب قصوں کی بات آتی ہے تو ہم جو ہیں اس کو قصص بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اس کو القصص کے نام سے پکارا گیا ہے کہ یہ القصص ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بچپن، جوانی، شادی اور نبوت کے بارے میں مفصل واقعات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ کون ہے جس نے کائنات تخلیق کی، خوشنما باغات اگائے، زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ خشکی اور تری میں تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ اپنی رحمت و برکت کی ہواؤں کو بھیجتا ہے، کون ہے وہ؟ خلق کی ابتدا بھی کرتا ہے تو کون ہے؟ پھر اس کو کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ ابتدا یا اعادہ کون ہے وہ؟ ان سے کہو اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر منکرین آخرت کہ آخرت کے بارے میں کفار کا علم ماند پڑ گیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اگر تو ان کا انجام خراب ہو چکا ہے تو پھر عبرت پکڑو، اور اگر نہیں تو پھر ہے کوئی پاسبلٹی کہ ان سے انسپائر ہوا جائے، انفلوئنس ہوا جائے۔ تو جب ایک کفار کا انجام ہی غلط ہے تو ہمیں اس انجام سے عبرت پکڑنی ہے۔ روز قیامت کی بات ہے کہ روز قیامت کائنات کی تمام چیزیں صدمے اور غم کا شکار ہوگی، سب اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گی اور پہاڑ اس دن بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اب سوچے پہاڑ جیسی ہیوی چیز اگر اڑ رہی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی بھی آزمائش سے بچائے۔ تو نیک لوگوں کو اس کا بہترین اجر ملے گا اس دن، جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اور برے لوگوں کو اوندے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ سورۃ القصص میں تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس کا ایئر مینشن کیا گیا۔ ان کی ماں کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جب تک کوئی خطرہ نہ ہو بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو اسے ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف نہ کرنا۔ چنانچہ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرعون کے محل میں کیسے پہنچے؟ جب وہ تابوت فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کھول کر اس کو دیکھا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا اسے قتل نہ کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ بچے کا نام موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رکھا گیا۔ یہ قبطی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ فرعون کے محل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ پھر ایجپٹ سے ان کی جو مائگریشن ہوئی وہ کیسے ہوئی کہ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو ایک قبطی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا، اور بنی اسرائیلی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے جاتے ہی قبطی کو گونسا مارا جس کی وجہ سے وہ گرا اور مر گیا، ایک گونسے سے بس۔ چنانچہ وہ مصر سے کہیں اور چلے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا کی، اے اللہ مجھے ظالموں سے بچا۔ پھر مدین میں مصر سے نکل کر جناب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور دیکھا وہاں ایک کنویں پر لوگ پانی لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف 2 لڑکیاں ہیں اپنی جانوروں کے ساتھ، وہ وہ کھڑی ہیں وہاں پہ۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ چلی گئیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس بزرگ کے پاس گیا۔ مفسرین نے ان کا نام جناب شعیب علیہ السلام بتایا ہے۔ آپ نے اس بزرگ کو اپنے حالات بتائے، انہوں نے کہا کہ اب تم کچھ خوف نہ کرو، تم ظالموں کے ہاتھوں سے نکل آئے ہو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی، جناب موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10 برس تک جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے، اور یہ 10 برس کی خدمت تھی ان کی بیوی کے لیے مہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہ، کیونکہ وہ آئے جس حال میں تھے بالکل خالی تھے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اب ان کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو اب شادی کے لیے کوئی مہر تو ہونا چاہیے۔ تو پھر جو ہے ایئرز ڈیسائیڈ کیے گئے
جس میں 10 تک کی اوپر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رضامند ہوئے، لیکن ایک غالب نے ایک احتیاطاً اندازہ کہ 8 برس کی آفر کی گئی تھی، لیکن پھر 10 برس پہ بات ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی صفورہ کی شادی بھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور 10 برس بعد انہوں نے وطن واپسی کا پروگرام بنایا۔ پھر نبوت سرفرازی وطن واپس آتے ہوئے جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اس موقع پر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو 2 معجزے عطا کیے، یعنی ایک ان کا عصا کا سام بن جانا اور دوسرے ان کے ہاتھ کا سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلنا، تاکہ جب وہ فرعون کے پاس دعوت دینے توحید کی دعوت دینے جائیں تو استعمال کر سکیں ان دونوں معجزات کو۔ آپ اور جناب ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور ہر طرح سے سمجھایا اور دعوت توحید دی اور اپنی نشانیاں اور معجزے دکھائے، مگر اس نے ان معجزوں کا ان کو جو ہے نا جادو قرار دیا کہ اٹس میجک۔ پھر آخر اللہ نے اس سے اور اس کی فوج کو پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ یہ ہوا ان کا انجام جو ہمارے لیے عبرت ہے۔ قارون کو دعوت توحید دی گئی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بھی دعوت توحید دی۔ قارون کے پاس بہت خزانہ تھا، ایک باقاعدہ کی سروس میں سرونٹس ہوتے تھے جو اس کی چابیوں کا گچھا ہی اٹھایا کرتے تھے، مگر وہ نہ مانا، اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون سے مل گیا۔ قارون بنی اسرائیلی تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کزن تھا، اس کا اصل نام کرح یا قاروق تھا۔ تو حامان کو دعوت توحید دی گئی۔ آپ نے یہ قارون سے آپ کو کبھی یاد آیا ہوگا کہ کسی کو بات کرتے کرتے آپ نے کہا ہوگا بڑے خوش ہو تمہیں جیسے قارون کا خزانہ مل گیا ہے، اسی لیے قارون کا خزانہ بہت زیادہ پاپولر ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ پھر حامان کی بات شروع ہو گئی، حامان کو دعوت توحید دی گئی۔ حامان کو بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، مگر اس نے انکار کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا۔ یہ فرعون کا وزیر اور حکومت کا کرتا درتا تھا، جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے نا حکومت۔ اچھا جی، مومنوں کی آزمائش سورۃ العنکبوت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اسے ضرور آزماتا ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ والدین سے نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں یہ نہیں ماننا، باقی پھر جو ان کی بات ہے جائز ہے تو مانو، لیکن ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر ان آیات میں اللہ نے چند نافرمان قوموں اور لوگوں کا ذکر کیا، جن میں قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم مدین، قوم ثمود اور قوم موسیٰ شامل ہیں۔ پھر مشرکوں کی مثال دی گئی۔ پارے کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ مشرکوں کی مثال مکڑی جیسی ہے جو گھر بناتی ہے مگر اس کی کوئی بنیاد یا مضبوطی و پائیداری نہیں ہوتی۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اس دن آپ لوگ دعا پوچھ رہے تھے، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اس دن جو دعا کروائی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ تھوڑے سے ورڈ شاید ملتے جلتے ہیں، اس لیے آپ کو سملرٹی فیل ہوئی ہوگی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب، اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ ٹھیک، یہ ہے دعائے ماثورہ اسے کہتے ہیں، جو کہ ہم جو ہے پڑھتے ہیں اپنے تشہد میں بھی، یہ اور فتنہ دجال سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اگر آپ کو یاد ہو یہی الفاظ ملکہ سبا نے بھی کہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، پس تو مجھے اپنے پاس سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی ہے بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ These are the highlights from this para۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہو۔ اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہے تو اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ بھی دیر پا ہوگی اور اچھی طرح فنکشن کرے گی۔ بندہ جتنا عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھ کر ثواب عطا کرتا ہے۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جسٹ ہیو اے لک، یہ ریمائنڈر اب تک کتنی بار آ چکا ہے کہ جب بھی کوئی برائی ہو اس کے بعد نیکی کر لو، تاکہ ایک تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ، ایک اثر جو منفی اثر ہے وہ اتر جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ نیکی ہی ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے، جو اندر کی خوشی انسان کو دیتی ہے، انٹرنل ہیپینس۔ برائی جو ہے اس کے بعد انسان اداس ہوتا ہے۔ ایک ہم نے پڑھا تھا نفس امارہ،
جو آپ کو برائی کرنے پہ ٹیمپٹ کرتا ہے کہ کرو کرو برائی کرو. پھر دوسرا تھا نفس لوامہ، جو انسان کو ملامت میں مبتلا کرتا ہے، جو ضمیر ہے اس کا کہ نہیں بھئی یہ غلط کام ہو گیا ہے، ریپینٹ کرو، کوئی اچھا کام کرو آپ. ٹھیک ہے. اب نفس مطمئنہ تب بننا ہے جب نیکیاں کرنی ہے اور برائیوں کو آہستہ آہستہ زندگی سے مٹا دینا ہے. بندہ بشر ہم ہیں، برائیاں کرنا ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہوں گی ہم سے، لیکن برائی کرنے کے بعد ڈپریشن والے فیز میں جانے سے بچانا ہے خود کو. جتنی برائیوں کے پلندے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری برائی ہوتی جاتی ہے، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، انسان ڈپریس ہونے لگتا ہے، فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے. تو برائی کرنے کے بعد کوئی بھی نیکی کریں، چاہے اسی وقت وضو کریں، نفل ادا کر لیں، اسی وقت اٹھیں، قرآن کا کوئی بھی پیج جو سامنے نکلتا ہے اسے اونچی آواز میں پڑھیں. اس کا لاؤڈ پڑھنا آپ پہ امپیکٹ کرے گا، آپ کا وہ اثر دائر ہوگا. ٹھیک. اگر صدقہ دینے کی ہمت ہے صدقہ کریں، نکال کے سائڈ پہ رکھیں، بعد میں دے دیجیے گا. اچھا، صدقہ بہت وسیع ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی دیں گے ہم. آدھا ٹکڑا کھجور کا بھی کسی کو دے کے بچو، جہنم سے بچو. اللہ کی تو یہ تعلیمات ہیں. ہم کسی کو جوس پلا سکتے ہیں، جوس کا پیک ہمارے پاس، کسی کو بسکٹ دے سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، کسی کو سینڈوچ دے سکتے ہیں. نہیں ہے تو ہمارے گھر میں کچے چاول ہے، کسی کو وہی دے سکتے ہیں جو کوئی باہر آ گیا. مطلب کہ ہم نے کام کرنا ہے پریکٹیکلی، ہم نے زندگی کو مشکل نہیں بنانا، نہ ہی صدقے کو مشکل بنانا ہے. ٹھیک ہے. ہیو اے واسٹ امپیکٹ آن دس، کہ ہمیں اس کا ایک واسٹ سینیریو سوچنا چاہیے. اچھا، قرآن سے مومن ہی ہدایت لیتا ہے اور قرآن مومنوں کے لیے ہی رحمت ہے. کافر تو اس کے قریب نہیں آ سکتے، اور جو کافر کے علاوہ جو ایک مستشرقین ہوتے ہیں وہ ٹٹولتے ہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ انہیں کچھ فالٹ کچھ ایسا نظر آئے جو نا وہ ٹارگٹ کر سکتے. گناہوں کا وبال جو ہے وہ استغفار سے چلا جاتا ہے. سیم وہی والی بات ان دا ادر ورڈز آ گئی کہ گناہ جتنے مرضی ہوں گے ان کا وبال تب ہی کم ہوگا جب ہم استغفار کریں گے. حیا جو ہے دین کا امتیازی نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں با حیا بنائے. آمین. جتنی حیا ہمارے اندر ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے چار گنا بڑھا دے. یہ حیا بہت خوبصورت چیز ہے، حیا بھی اور نرمی بھی، جس میں ہے اس کو چار چاند لگا دیتی ہے. اخلاص سے کیے ہوئے کام میدان پر بہت بھاری ہوتے ہیں. وہ ایک سمجھنے 1 ملی گرام بھی ہوگا نا کام، تو وہ سبقت لے جا سکتا ہے، کیا کہتے ہیں، 40 ٹن کے اوپر بھی. ایک فگر بتا رہی ہوں میں کہ ایک چٹکی کا کیا ہوا اخلاص سے عمل بھی ایک ڈرم پہ بھاری ہوگا. رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو مزے ہمیں پھر اس میں لوٹنے چاہیے. جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمائیں. روزہ افطار کرتے وقت ضرور اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اس روزے میں جو مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہے نا، میں نہیں جانتی یا میں نہیں جانتا، اس کو بس میرے سے قبول کر لیں. میں بندہ بشر ہوں، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، میرے سے تو میرا نفس نہیں سنبھالا جاتا، شیطان تو آپ نے قید کر دیا ہے. بس آپ اس موسم بہار کا مجھے بھی تو مزے دیں کہ مجھے بھی لگے میں نے جو روزے رکھے ہیں آپ نے قبول کر لی. قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. استخارہ ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے، اور یہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے. استخارہ کرنے کے بعد انسان کبھی بھی نہیں پچھتاتا. کسی بھی کام کے لیے بار بار استخارہ کریں جب تک کہ رائے پختہ نہیں ہو جاتی. اس کے معاملے میں مزید ٹپس دوں گی انشاءاللہ میں آپ کو. اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور جب ہمارا دل تنگ ہو سب سے پہلے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے دعا مانگیں. جو مسائل ہے اللہ کے سامنے رکھ رو رو کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کریں گے. ہمیں بس فوکس اور توکل سے دعا مانگنی ہے. نیکیاں قیامت کے دن گھبراہٹ سے دور رکھیں گی. یہ دیکھیں، پھر نیکیاں، اس کے بعد استغفار. تیسرا پوائنٹ پھر نیکیوں پہ ایمفسس کرنے کے لیے آ گیا، یہ ہمیں بڑھانی ہے اپنی. اچھا، یہ نہیں سوچنا بھی یہ تو چھوٹی نیکی ہے چھوڑ دیتے ہیں. نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، چاہے وہ میں نے بتایا نا کہ چٹکی برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ سے نہیں جانے دینا وہ موقع. یہ ہمیں اس دن گھبراہٹ سے بچائیں گی جس دن ہر کوئی نفسی نفسی کہتا پھر ہوگا. کسی کو کسی کا نہیں خیال ہوگا، نہ ماں کو بیٹے کا، نہ بیٹے کو باپ کا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا. علم پر فخر کرنے کی ممانعت ہے. علم تو علم ہے ہی تب جب انسان کو وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے. علم حاصل کیا اور فخر بھی ہے، بہت اپوزٹ چیزیں ہیں دونوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اول تو وہ خوش قسمتی عطا کرے. تو کہتے ہیں نا کہ خوش قسمتی کس چیز میں ہے کہ جب ایک انسان علم کے دروازے اپنے اوپر کھول لیتا ہے تو پھر وہ خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں کرے کہ جو علم حاصل کریں، اس کو جذب کریں، اس پر عمل کریں اور آگے پہنچانے والے بنیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے اس ایفرٹ کو قبول بھی کر لیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔